السلام علیکم ناظرین، واقعہ اصحاب فیل ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے پیش آیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابراہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یا ابن عباس سے منقول ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ آگ ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں جا لگی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابراہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لے گا۔ اس ارادہ سے اس نے مکہ پر فوج کشی کر دی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تہہ تیگ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ اس کے ہمراہ بے شمار لشکر اور ہاتھی بھی تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابراہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے۔ ان مویشیوں میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابراہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا، گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند قریش کو لے کر ابراہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابراہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب و عظمت و ہیبت اور وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابراہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ وہ خود ان کے ساتھ زمین پر آ بیٹھا۔ گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابراہہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابراہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور وہ خود چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور دعا مانگی۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ اشعار پڑھے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما، ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابراہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ گرانے کے لیے بڑھا۔ یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگیں۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابراہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابراہہ کے بدن پر چچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یک کے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی ارشاد اور غیبی اعلان تھا۔
قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو ان قریب اس عالم میں آنے والے ہیں یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبلے کے متولی اور محافظ ہیں۔